تیمور جو کہ ایمان کی محبت میں سائیکو پیشنٹ تو بن ہی چکا ہے، اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اس بات کا ثبوت تو بار بار مل رہا ہے اس کی حرکتوں سے۔ لیکن اب یا تو وہ جیل جانے والا ہے یا پھر وہ پاگل خانے ہی پہنچا دیا جائے گا۔ تیمور کی ماں کو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود صرف یہی فکر ہے کہ میرا بیٹا جان سے نہ جائے۔ بہرحال ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، آگے بیٹا جو بھی کرتا پھر رہا ہو، ماں کا تو دل یہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ بچ جائے۔ کوئی بھی ماں باپ جان بوجھ کے تو بچوں کی ایسی تربیت نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ان کے بچے ان کے لیے سزا بن جائیں۔ لیکن تیمور نے جس طرح اتنے عرصے تک اپنے ماں باپ کا سر بلند کیے رکھا کہ ہر کوئی ان کی تربیت کی مثالیں دیتا رہے، اسی طرح اچانک سے پتہ نہیں کیا جوش آیا کہ اس کا دل اور دماغ اتنا بدل گیا کہ اب سب لوگ اپنے بچوں کو تیمور کی کمپنی سے دور رکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ان پہ تیمور کا سایہ بھی نہ پڑ جائے۔ ہاسپٹل میں جب بلال ایمان کی ماں کو کال کر کے کہتا ہے کہ اس کا نمبر آف جا رہا ہے، میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے، اسے کہہ دیجئے کہ گھر آ جائے، تو ایمان کی ماں بتاتی ہے کہ وہ تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آپ کے ڈرائیور کے ساتھ نکل چکی ہے۔ یہاں بلال کا دماغ تو پھر سے گھوم جاتا ہے۔ احد جو کہ بلال کو صفائی دینے ہی والا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کزنز ہیں، پہلے جو بھی کچھ ہو گیا وہ تو قسمت میں لکھا تھا، پر میرا ارادہ تمہارا گھر خراب کرنے کا بالکل نہیں، لیکن اس کو صفائی دینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بلال بیچ میں ہی بات روک کے کہہ دیتا ہے کہ بتاؤ کہاں لے گئے ہو ایمان کو؟ احد تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، میں ایمان کو کہیں کیوں لے کے جاؤں گا؟ بلال بھی غصے میں چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تم نہیں لے کے گئے تو تیمور کی حرکت ہوگی، پر اس دفعہ یہ حرکت جس نے بھی کی ہے نا وہ اپنی جان سے ہی جائے گا۔ فوراً سے پہلے بلال CCTV فوٹیج بھی نکال لیتا ہے اور یہ احد کی ہی گاڑی ہوتی ہے جو ایمان کے گھر کے باہر سے اسے پک کرنے آئی ہوتی ہے۔ اب احد کے اوپر یہ راز بھی کھل جاتا ہے کہ اس کی گاڑی تو تیمور جب چاہتا تھا استعمال کر لیتا تھا۔ تیمور کے اوپر کیا گیا یہ اندھا اعتبار ساری زندگی اس کے پچھتاوے کا باعث بننے والا ہے۔ ادھر تائی امی تیمور کو کال کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو زمین پہ کہیں ہے ہی نہیں۔ بلال تو فوراً بھانپ جاتا ہے کہ یہ سمندر پہ ہے، کہیں کسی یاٹ یا کروز کی آواز آ رہی تھی، اور بلال فوراً سے اپنی نفری کی تیاری کروا دیتا ہے تاکہ تیمور ایمان کو کوئی نقصان پہنچا سکے اس سے پہلے ہی بلال جا کے اس کو بازیاب کروا لے۔ تائی کو یہاں بھی فکر ہے تو صرف اور صرف اس بات کی کہ تیمور کو کوئی جان سے مت مار دینا۔ بلال پولیس فورس لے کے بالآخر تیمور کی یاٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے اور احد بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، جہاں تیمور ایمان کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی بلال انٹر ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ محبت نہیں، یہ صرف تمہاری ہوس ہے۔ تیمور اس کی بات کو اگنور کر کے ایمان سے کہتا ہے کہ تم بے فکر رہو، میں تمہاری ہمیشہ ایسے لوگوں سے حفاظت کرتا رہوں گا۔ ایمان کہہ دیتی ہے کہ میری حفاظت کے لیے میرا شوہر موجود ہے، مجھے کسی اور کی مدد کی بالکل ضرورت نہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ تمہیں ان دونوں کی طرح کی محبت پہ یقین ہے؟ انہوں نے تو اپنے منہ پہ محبت کا نقاب چڑھا رکھا ہے، مجھے دیکھو، میں سارے زمانے کے سامنے اعتراف کرنے کے لیے راضی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنا ہر ایک رشتہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد بلال کی طرف منہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فوراً سے پہلے ایمان کو طلاق دے دے، ورنہ بلال آگے سے اس کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کے منہ پہ زوردار مکہ رسید کر دیتا ہے، اور تیمور کو نیچے پڑی ہوئی اپنی گن ملتی ہے، وہ فوراً سے بلال کے اوپر تان لیتا ہے اور بلال جھٹکے سے زمین پہ گر جاتا ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ بلال کو پہلے سے ہی تیمور کے ارادوں کا تو پتہ تھا، یہ بھی پتہ ہوگا کہ تیمور کے پاس گن بھی ہوگی، تو وہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے ہی آیا ہوگا۔ جھٹکا لگنے سے گر تو جاتا ہے لیکن وہ زندہ سلامت وہاں پہ موجود ہوگا، اور جیسے ہی تیمور اس پہ حملہ کرے گا اب بلال کے پاس پروف بھی ہوگا تیمور کو کڑی سے کڑی سزا پہنچانے کے لیے۔ تو تیمور کی قسمت میں یا تو جیل یا پھر پاگل خانہ ہی لکھا ہے۔ اپنی باقی کی زندگی تو اسے سلاخوں کے پیچھے ہی گزارنی پڑے گی، اور اس کے بعد اس کا صحیح دماغ ٹھکانے آئے گا کہ ایک بیوی اتنی انتہائی محبت کرنے والی جو زندگی میں صرف اور صرف اس کے ساتھ سنسیئر تھی، پھر اتنے محبت کرنے والے ماں باپ جنہوں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی، لیکن ایک سراب کے پیچھے لگ کے
اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اگلا بندہ اس سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں، بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ گیا، پھر چاہے اسے حاصل کرنے کے لیے جو بھی غیر قانونی کام بھی کرنے پڑے، اس نے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں کی۔ اگر تیمور کا دماغ ٹھکانے ہوتا تو پہلی دفعہ ہی ٹھوکر کھانے کے بعد وہ سمجھ جاتا کہ یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ بلا وجہ ایمان کے پیچھے اتنے پیسے ضائع کیے، اتنا وقت ضائع کیا، اور حاصل کیا آیا؟ پورے زمانے کی نفرت اور بدنامی۔ لیکن جیل میں سدھرنے کے باوجود بھی تیمور تو اب اعتبار کے لائق نہیں رہا۔ جتنی دفعہ وہ زارا کا اعتبار توڑ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ زارا کو اس کے اوپر دوبارہ اعتبار کرنا بھی چاہیے۔ تیمور تو شاید واقعی سدھر بھی جائے اور زارا کو اعتبار دلانے کی کوشش بھی کرے کہ اب کی بار میں پہلے جیسا نہیں بلکہ واقعی بدل گیا ہوں، لیکن زارا اب اس پہ اعتبار کرے گی تو سراسر اس کی بے وقوفی ہوگی۔ اور پھر زارا جو کہ زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے، ہاسپٹلائز ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی دوسری پریگننسی بھی ختم ہو جانے والی ہو، یا شاید اس کا بچہ اس کی قسمت میں لکھا ہو، خدا نے اس کا امتحان یہیں تک پورا کر دیا ہو اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے یہ سبب پیدا کر دیں۔ ہاں، زارا کے دل میں تیمور کی جو بھی محبت تھی وہ سب ضرور ختم ہو جانے والی ہے۔ احد کی ماں اس کی شادی ردا سے کروانے کے لیے بہت ہی بے چین ہے، یقیناً وہ احد کو منانے کی کوشش کرے گی، اور لیلا جو کہ اپنی پسند کو جان چکی ہے کہ کیوں آخر اس کی ماں نے تیمور کے ساتھ اس کی شادی نہیں کروائی، اب تو وہ اپنی ماں کو کہہ بھی دیتی ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں یا نہیں، آپ ٹھیک تھیں یہ میں جان چکی ہوں، اور زارا کو بھی صاف ہی بتاتی ہے کہ میں تو شکر گزار ہوں اس لمحے کے لیے کہ جب میری شادی تیمور کے ساتھ نہیں ہو گئی، ورنہ شاید تیمور سے شادی کرنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو راضی تھی۔ تیمور کی یہ شکل تو زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب یقیناً وہی احد کو بھی اعتبار دلائے گی کہ ہماری ماں نے ہمارے حق میں کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں کیا، میری بلال کے ساتھ شادی کروا کے بھی انہوں نے میرا کچھ برا نہیں چاہا تھا، کاش میں تھوڑا صبر کر لیتی اور اپنی ماں کے فیصلے پہ بھروسہ رکھتی تو یقیناً میں آج ایمان کی طرح اتنی حسین زندگی گزار رہی ہوتی۔ اور احد کو یہ بھی کہیں گی کہ اگر انہوں نے تمہارے لیے ردا کو چنا ہے نا تو یقیناً اس میں کوئی خوبی دیکھی ہوگی، میری آخری بات اگر زندگی میں مان لو تو ردا سے شادی کر لو۔ احد جو کہ اب جان چکا ہے کہ ایمان اس سے محبت نہیں کرتی اور وہ تیمور کی طرح پاگل یا جنونی بھی نہیں ہے کہ یہ جاننے کے باوجود بھی وہ ایمان کے پیچھے پڑا رہے۔ ہاں، اسے یہ گل ضرور تھا کہ کاش ایمان پہ اعتبار کر لیتا اور کسی طریقے سے اسے یہ ثابت کر سکے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اس کا دماغ اس کے خلاف بھر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے اتنا خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن 2 دفعہ تیمور سے ایمان کو بچا کے احد نے اپنی سنسیریٹی کا ثبوت تو دے ہی دیا ہوگا، اور اب وہ زندگی میں آگے بھی بڑھ جائے گا، ردا سے شادی کر لے گا، اور ردا تو ویسے بھی اسے اتنا پسند کرتی ہے کہ اس کی محبت بھی حاصل کر کے ہی رہے گی۔ رہی بات لیلا کی تو وہ تو اتنی موٹیویشنل ہے کہ وہ اپنے کریئر کو ہی اپنا جنون بنا لے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیمور کا دوست ردا کا بھائی وہ لیلا کو پرپوز کر ڈالے اور لیلا کو بھی اس میں وہ خوبیاں دکھائی دیں جو وہ اپنے ہسبینڈ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ یوں ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ بہت جلد ہونے والی ہے۔ آپ کو نقاب ڈرامہ شروع سے اینڈ تک کیسا لگا؟ بورنگ تو بالکل نہیں تھا، ڈیلی نئے ٹویسٹ اور آگے بڑھتی ہوئی سٹوری نے لوگوں کی توجہ اپنے اندر مرکوز رکھی۔ ڈرامے کی اینڈنگ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔